دو تین بار گورنر بننے کی خبریں شائع ہو گئیں، تیاری ہو گئی، لیکن پھر منسوخ ہو جاتا تھا۔ اب ایسا کیا دھکا لگایا کہ گورنر سندھ بالآخر آج گورنر کے طور پہ بیٹھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین والوں کے فیصلے ہو چکے تھے، آسمان والے کا فیصلہ باقی تھا۔ کتنی دفعہ یہ کہتے ہیں؟ دو تین دفعہ؟ تین دفعہ آپ کی تیاری ہو چکی تھی۔ 12 اگست 2024، 25 نومبر کال آن ہوا تھا پی ایم صاحب سے اور انہوں نے مجھے مبارکباد دے دی۔ پی ایم صاحب نے خود یہ فرمایا تھا کہ میں نے 3 بار نوٹیفیکیشن سائن کیا ہے۔ تو کیا پچھلے گورنر صاحب اتنے مضبوط تھے؟ یہ تو میرا اللہ جانتا ہے، میرے پاس کوئی اس کی کوئی مصدقہ اطلاع نہیں ہے۔ آپ تو ایک سیاسی ورکر ہیں، گلی محلوں سے اٹھے، زندگی نشیب و فراز سے پر رہی، کبھی جیل، کبھی ریل اور کبھی آج تخت پر بیٹھے ہیں۔ یہ بتائیں کہ سب سے مشکل وقت کون سا رہا زندگی؟ مشکل وقت جب میرے وکالت کا لائسنس چلا گیا، مجھے نااہل کر دیا گیا، سینٹ کی سیٹ چلی گئی، پارٹی سے سسپینڈ ہو گیا اور لوگوں نے منہ موڑ لیا، سایہ بھی ساتھ چھوڑ گیا۔ لوگ میرے ساتھ چلتے نہیں تھے، محفل میں جاتے تھے، فوٹو نہیں کھینچتا تھا، تو وہ وقت بھی گزر گیا۔ کیا کبھی پچھتاوا نہیں ہوتا تھا کہ ایسا متنازع بیان کیوں دیا؟ آپ کے کالم پڑھتا ہوں، تاریخ کے صحیح دھارے میں کھڑا رہنا چاہتا ہوں۔ جو اس وقت جن کا کام انصاف کرنا تھا وہ انصاف کم کر رہے تھے اور وہ سیاسی ماحول کو زیادہ وہ کر رہے تھے، تو مجھے کبھی اس پہ شرمندگی یا پچھتاوا نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں۔ جو میں نے کہا تھا میں سمجھتا ہوں کہ وہ حق و سچ کی آواز تھی، زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو۔ یہ فرمائیں کہ آپ ایک بہاری فیملی سے ہیں، شروع کی آپ کی زندگی کیسی رہی؟ کہاں پڑھے؟ کس طرح سے تعلیم حاصل کی؟ شرارتی بچے تھے، ہر وقت گھر والے بھی آپ سے تنگ رہتے تھے؟ جی یہ بات ٹھیک ہے، میرے والد صاحب امریکن لائف انشورنس کے جنرل مینیجر تھے، وہ بھی ایک سیاسی شخصیت تھے، تو ان کا ٹرانسفر یہاں سے پاکستان ہو گیا۔ وہاں پہ ہم نے انیشیل اسکولنگ کی۔ شرارتی تھا، ہم 4 بھائی ہیں، میرے بڑے بھائی فوج میں کرنل تھے، میں بچپن سے ہی ابا کے نقش قدم پہ تھا۔ دوسرا بھائی جو ہے وہ بھی ایک شپنگ کمپنی کا ہے، اس کی آنرشپ ہے۔ تیسرا بھائی لندن میں رہتا تھا، وہ انجینئر۔ تو وہ جو ڈی این اے میرے اندر ہے وہ میرے والد صاحب کی طرف سے ہے، اور شرارتی بہت کی۔ تبلیغ جماعت میں بھی گیا ہوں میں۔ آپ سارے دن جماعت اسلامی میں بھی رہے ہیں؟ اسکولنگ کی ہے میں نے، اس سے ایک بہت اچھا وہ تربیت ہوئی دین کے بارے میں، ملک کے بارے میں۔ کون سی ایسی بڑی شرارت کی جس پر والد سے مار پڑی؟ وہ میں رات کو دیر سے کوئی ڈرامہ دیکھ کے آیا تو والدہ سے کہا کھانا دیں، تو انہوں نے ڈائننگ روم سے لے جا کے مجھے کچن میں بیٹھا لیا کہ یہیں پہ بیٹھ کے کھانا کھا لینا۔ اور پھر ابا جان جب آئے تو ان کے ہاتھ میں بیت کی بڑی اسٹک تھی، اور پھر ایسے دھنائی ہوئی میری کہ روئی کی دھنائی کم ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ کس طرح کے والدین ہیں۔ اور ایک دن میں ابا کے ساتھ بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا، تو ابا نے کہا تم ان کے گھر گئے تھے؟ میں نے کہا جی میں گیا تھا، سالہ گھر پہ نہیں تھا۔ اتنے زوردار تھپڑ پڑا، مجھے پتہ نہیں میں نیچے گر گیا۔ تو میں نے روکے کہا میں نے امی یہ میں ناشتہ کر رہا ہوں تو مار رہے ہیں؟ تو امی نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا بتایا، میں نے ریپیٹ کی اس بات کو۔ تو امی نے بھی ادھر سے وہ کوئی روٹی بیل رہی تھی، انہوں نے ادھر سے بیلن ماری، کہ تیری شادی کبھی تو نے سالہ بولا؟ تو ہمارے گھر کی جو تہذیب تھی اس میں وہ زبان پہ چڑھ جاتا تھا باہر کیا حال ہے سالے، تو نے تیری شادی کب ہوئی؟ میں گھر سے بھاگ گیا۔ میں نے بہت بعد میں پتہ چلا کہ یہ میرے منہ سے نکل گیا، سالہ گھر پہ نہیں تھا۔ نہیں تو جب آپ کو والد مارتے تھے غصہ بھی آتا تھا، پھر ریکنسائل کب کیا؟ ریکنسائل اسی وقت ہو جاتا تھا، مجھے پتہ ہوتا تھا غلطی میری ہے، سزا ہو رہی ہے۔ بے وجہ کبھی انہوں نے نہیں مارا۔ جب ناکو ناک آ جاتا تھا تو پھر محلے والے کہتے تھے کسی کی گاڑی کی لائٹ پھوڑ دینا، اسٹریٹ غلیل سی اسٹریٹ وہ کر دینا، تو تنگ کرنا، محلے کے پھول کسی کے گملے سے اٹھا کے اپنے گھر میں لا کے لگا دینا اپنے لان میں۔ تو دوسروں کے لان خالی ہوتے ہیں، ہمارے پھول 2 دن میں مرجھا جاتے تھے کیونکہ ہم اکھاڑ کے لے کے آتے تھے۔ پھر فٹ بال کھیلنے جانا یا کرکٹ کھیلنے جانا، تو اس میں ظاہر ہے پڑھائی میں بھی پھر اتنے اچھے تو نہیں ہوں گے شروع؟ جی الحمدللہ میں نے جو پڑھائی پڑھی ہے وہ آج بھی مجھے یاد ہے۔ میں نے کبھی ڈگری کے لیے نہیں پڑھائی کی ہے، میں نے
علم حاصل کے لیے کی. مطلب اپنی پسند کی چیزیں آپ کو پتہ تھیں. انٹرنیشنل ریلیشن قذافی صاحب کب آئے, بہت چھوٹے تھے. جان ایف کینیڈی کا کب قتل ہوا, یہ ساری انٹرنیشنل ایونٹس اور پالیٹکس میں ہمیشہ سے انوالو ہو رہا ہوں. تو پھر آپ نے لاء کیا؟ جی میں نے لاء ہی کرنا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نوکری کر نہیں سکتا تھا. آرم فورسز میں گیا تھا مگر وہ سلیکشن نہیں ہو سکی. میں سمجھ گیا کہ کیوں نہیں ہو سکی, انہوں نے اسکرین ٹیسٹ لیا تھا. تو میں اس وقت تک کالج کا لیڈر تھا بڑا, تو اس میں اسکرین ٹیسٹ میں ان کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ بچہ ہمارے لیے فٹ نہیں ہے. تو لاء میں نے کرنا تھا. ٹرینڈ تو کراچی کا, حیدرآباد کا, اردو سپیکنگ لوگوں کا ایم کیو ایم کی طرف تھا. آپ نون میں کیسے چلے گئے؟ میرا فرسٹ لو پاکستان ہے, اس کے بعد کوئی اور چیز ہے. جب میں نے محمد نواز شریف صاحب کو دیکھا تو وہ جو بات کرتے تھے وہ دل سے کرتے تھے, تو مجھے لگا یہی میری پارٹی ہے. اور پھر ان کی جو ڈیولپمنٹ اورینٹڈ کام دیکھا میں نے, اور ان کو تمام تعصبات سے بالا تر دیکھا. وہ سندھ کے لیے بھی اتنے ہی بے چین ہیں جتنے کے پی کے لیے, جتنے پنجاب کے لیے, جتنے بلوچستان کے لیے. آپ کو گورنر بنانے میں بھی ان کا ویٹو کام آیا, واحد جو ووٹ تھا ان کا. اس صدی میں پاکستان کے بڑے لیڈروں میں وہ ہیں جن کے تعمیرات اور جن کی رواداری اور جن کی حب الوطنی, انہوں نے جہاں بھٹو صاحب نے انیشیٹ کیا تھا پاکستان کو نیوکلر پاور بنانے کے لیے, وہی نواز شریف صاحب نے. آج دیکھیں ایران وہ یورینیم حاصل نہیں کر پا رہا ہے, اور نواز شریف نے اپنی جان کو داؤ پہ لگایا, ڈالرز کو ٹھکرایا, سب سے اس نے مخالفت لی, اور اس کے باوجود اس ملک کو آج دفاعی طور پہ اتنا مضبوط کر دیا. تو وہ تو بڑا پاکستان کے گریٹ لوگوں میں سے ہیں. جو پچھلا گورنر صاحب کا دور تھا بڑا پرفتن, بڑا ہنگامہ خیز, اور آپ ظاہر ہے مختلف شخصیت ہیں, ہر بندہ مختلف شخصیت ہوتا ہے. تو کیا تبدیلی لائیں گے نیا گورنر, یہاں کیا تبدیلی لائے گا؟ رول آف لاء کی بات کریں گے ہم, ٹاپ ٹو باٹم. میں آئین کے تحت بناؤں. جب میں پارلیمنٹیرین تھا تو لوگ مجھ سے پوچھ سکتے تھے کہ بھئی ہم نے آپ کو ووٹ دیا, آپ عوام کے ووٹ سے ہیں. ابھی ریاست کے اختیارات سے ہیں, ریاست اور آئین نے مجھے بنایا ہے. تو جو ریاست نے چیف منسٹر کو پاور دیا ہے, منسٹرز کو دیا ہے, میئر کو دیا ہے, وہ اپنا کام کریں. میں اس کی نگرانی کروں گا, اور میں برج کے طور پہ کام کروں گا ان بٹوین فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دا پروونشل گورنمنٹ. کیا نون جو ہے, جو کہ اس وقت اس کی پوزیشن اچھی نہیں ہے سندھ میں, کراچی میں, تو کیا نون کو بھی سہارا ملے گا, یہاں کے ورکرز کو, یہاں کی پارٹی کو؟ دیکھیے بالکل, جب میں کراچی کا صدر تھا تو ہم نے کراچی میں 2 MNA 5-6 MP کی سیٹ جیتے. میں جب سندھ کا سیکرٹری جنرل تھا پارٹی کا, تو اس وقت کراچی کی دوسری بڑی پارٹی تھے ہم. پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی, سب سے زیادہ ہم نے ووٹ لیا تھا. ایم کیو ایم کیا ظاہر ہے پتہ نہیں, وہ ایم کیو ایم نے ان کو اون کیا ہوا تھا گورنر صاحب کو, لیکن ایسا لگتا تھا کہ وہ ایم کیو ایم کے نمائندے ہیں. تو ایم کیو ایم آپ کے ساتھ کیسے کمفرٹیبل فیل کر رہی ہے, یا ان کو یہ خیال ہے کہ پچھلا گورنر ہمارا تھا؟ ایم کیو ایم میں کئی لوگ میرے قریبی رشتہ دار ہیں, عزیز ہیں, دوست ہیں, جو اعلیٰ منصب پہ فائز ہیں. اچھا, کون سا آپ کے رشتے دار؟ بہت سارے ہیں. خالد صاحب یا کمال صاحب؟ اور بھی ہیں, فاروق صاحب؟ وہ بھی سمجھ لیں آپ, فاروق صاحب بھی ہیں. وہ خود کلیم کرتے ہیں اچھا جی کہ ان کی مسز کی طرف سے میری رشتہ داری ہے. خالد صاحب کے ساتھ بھی میرے اچھے تعلقات ہیں, بہت ہی کارڈیل, بہت اچھے گھریلو تعلق ہیں. جب میری مسز ڈاؤ میں پڑھتی تھیں تو وہ خالد صاحب SMC میں پڑھتے تھے, دونوں ڈاکٹر ہیں. اس کے علاوہ مصطفیٰ کمال سے بہت اچھے تعلقات ہیں میرے, آج سے نہیں بہت پرانے ہیں. خالد بھائی سے بہت اچھے تعلقات ہیں, انیس بھائی سے ہیں. امین الحق تو اس کے ساتھ ڈبل رشتہ ہے میرا, وہ میرے عزیزی بھی ہے, عزیزداری بھی ہے, اور دوستی بھی آج سے نہیں 40 سال سے ہے. اور آپ جاوید حنیف میرے محلے میں رہتے تھے جو MNA ہیں. حسن صابر جو ہے میرا جونیئر رہا ہے جو MNA ہے. سب سے مبارکبادی بھی میں نے لے لیا ہے, کچھ ظاہری ہے, کچھ چھپ کے ملتے ہیں. اور پھر ان سب کے میں وکیل رہا ہوں انیشیل ڈیز میں. جتنے کرمنل کیسز تھے, بہت زیادہ کیسز میرے پاس ہوا کرتے تھے. اس زمانے میں ان کے آفاق احمد صاحب بھی تھے, ان کے اس زمانے میں عامر خان صاحب تھے, وسیم اختر صاحب میرے سسرال کے پڑوس میں رہتے تھے, رضا ہارون میری سسرال کے پڑوس میں نرسری پہ ان کا گھر تھا. تو سب سے شہر میں سب سے بہت اچھے تعلقات ہیں.
फैमिली से मिलने नाश्ते की टेबल पर आए। निहाल हाशमी अच्छे वर्कर तो हैं, लेकिन अच्छे वर्कर के घर के हालात तो फिर इतने अच्छे नहीं होते। बिल्कुल, निहाल हाशमी हम भी मानते हैं कि बहुत अच्छे वर्कर हैं, बहुत ईमानदारी के साथ और हुब्बुल वतनी के साथ काम करेगा तो उसके घर के हालात ऐसे ही होंगे। क्या होता है हालात आपके बुरे जब होते हैं, बहुत बुरे जब हुए? जब इनका लाइसेंस 1 साल के लिए कैंसिल हुआ था तो निहाल तो प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे और हमारे घर की जो सोर्स ऑफ इनकम है वो तो यही थी। तो फिर हमने अपना काम किया, हमने अपनी प्रैक्टिस को ज़्यादा इस्टेब्लिश किया, घर संभाला और इन्होंने अपनी सियासत के एंड को संभाला। आप डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन, तो अपनी दवाइयाँ इन पर भी आजमाते हैं? अल्लाह का शुक्र है अब तक सारी चीज़ों से निकाल के चल रही हूँ, किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। इन्हें बीमार होने ही नहीं देती? नहीं, इनकी सबसे अच्छी बात क्या है? अपनी फैमिली को साथ लेके चलते हैं। फैमिली से मतलब अपनी बीवी बच्चे नहीं, अपने भाई बहनों को साथ लेके चलते हैं, अपनी ससुराल को साथ लेके चलते हैं, अपने दोस्तों को साथ लेके चलते हैं, अपने वर्करों को साथ लेके चलते हैं। लड़ाई किस बात पे करते हैं? जब रात में देर से आते हैं। आप लड़ती हैं? हाँ, फिर क्या करते हैं? कुछ नहीं, मुस्कुराते पे कहते हैं आइंदा देखूंगा। और ये बच्चों को ज़्यादा वक्त इन्होंने दिया आपने? हम दोनों ने दिया। मैं पढ़ाने का सेशन देखती थी, सुबह निहाल साहब की ज़िम्मेदारी होती थी कि सुबह 7 बजे बच्चे मेरे APS में पढ़ते थे, तो सुबह 7 बजे हमने ड्राइवर था, लेकिन उसके बावजूद वो अपने बच्चों को पिक एंड ड्रॉप खुद करते थे और छोटे थे बच्चे तो बड़ा भरपूर टाइम देते थे अपने बच्चों को लाने ले जाने में। आप अब बताएं कि आपके फादर की सबसे अच्छी बात क्या है, दूसरों से किस तरह मुख्तलिफ है? ही इज़ वेरी फॉरगिविंग, किसी के लिए दिन में कीना नहीं रखते, बोझ नहीं रखते। जो इनके पीठ पीछे भी इनके ख़िलाफ़ बात करता है, कुछ भी करता है, कहते हैं मेरा मामला अल्लाह के साथ है। क्या मशवरा देती हैं आप इनको कि बाबा ये बस ये ना किया करें? नहीं, मैं तो ऐसा कोई मशवरा नहीं देती हूँ कि करें ये ना करा करें। हम बस अपनी डिस्कशन करते रहते हैं, कोई भी इवेंट होता है, कुछ भी होता है या वर्ल्ड पॉलिटिक्स होती है, उस पर हम बड़ा डिस्कशन करते हैं। आपको अपने वालिद में सबसे अच्छी चीज़ क्या है और ख़ास कर मार किस बात पे पड़ती है? वालिद साहब की जो सबसे अच्छा अमल है वो है सब्र करना, जो कि मेरे अंदर नहीं है। तो वालिद साहब हमेशा ये चीज़ बताते हैं कि जब तुम्हें जो मिलना है वो अल्लाह ताला ने लिख के रखा हुआ है तुम्हारे लिए। जिस तरह आपने इनकी गवर्नरशिप की बात की, बोला साबिर रहो, अल्लाह का शुक्र करो और किसी चीज़ पे गुस्सा नहीं करो, अपने अल्लाह पे हमेशा भरोसा रखो। मार वालिद साहब से कम पड़ी है, एक बार पड़ी थी वालदा की वजह से कि मैं उर्दू नहीं पढ़ रहा था, इन्होंने वालिद साहब को बताया और उसके बाद जो हुआ तो थोड़ी देर बाद होश आया। और बस वालिद साहब से हमेशा सीखते रहते हैं। अमूमन वकालत में ये हुआ कि हम सबको जितने जूनियर्स थे, जो मैं था जब इनके साथ सीख रहा था, तो बस अचानक पढ़ रहे हैं कि जी फ़ाइल मुझे ज़रा पढ़ के सुनाए, मेरे साथ आप रहिएगा, और 5 मिनट बाद आप ही केस चला लें, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ। तो दैट वाज समथिंग विच इज़ वेरी इंकरेजिंग, जो अमूमन सीनियर्स नहीं करते अपने जूनियर्स के साथ। हर एक चीज़ जो भी अगर मेरे अंदर कोई भी अच्छी क्वालिटी कोई एक भी होगी ना, तो वो मेरे वालिद साहब से मुझे आई है। आगे ज़िंदगी में एक अच्छा प्रोफेशनल आदमी अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो अवाम की खिदमत करना चाहता हूँ। अब सियासत के ज़रिए? सियासत के ज़रिए, वकालत के ज़रिए, अल्लाह ताला जिस तरीके से मौका दे। मुस्लिम लीग नून में कौन पसंद है, किसकी लीडरशिप पसंद है? मियाँ नवाज़ शरीफ से ऊपर तो कोई लीडर नहीं है, बट अभी करंटली PM साहब, PM शहबाज शरीफ साहब, CM मरीम नवाज़ साहबा, इनकी मुझे दोनों की लीडरशिप, इनके इनिशिएटिव्स, ये किस तरीके से अपने सूबों में, अपनी फेडरल कॉन्स्टिट्यूंसी में ये सारी चीज़ें